فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جوڑ اور اجتماع کی توفیق عطا فرمائی. آدمی کو جو ہے ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے ہدایت کے راستے پر چلا اور گمراہی کے راستے سے تو میری حفاظت فرما. خطبے میں آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتے. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ہدایت نہیں دے سکتی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہا کرے، اور اللہ جو ہے اپنے فضل و کرم سے اگر ہمیں جو ہے دینی مجالس کے اندر اور اسی طرح تھوڑا وہ دین کا کام کرنے کی اگر توفیق عطا فرماتے ہیں تو یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، ورنہ آدمی جو ہے خطا کا غلطیوں کا پتلا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے اس کی کوئی بھی حیثیت اور وقت نہیں ہے. جیسے عربی کا محاورہ ہے الانسان مرکب من النسیان، کہ انسان جو نسیان یعنی غلطی اور خطا کا مرکب ہے. تو یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جو ہے ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور ہم تماموں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے. بے شمار دنیا کے اندر لوگ ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے ایمان عطا فرمایا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی محبت کیسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان اسی طرح جانوروں کے درمیان جو آپس میں محبت ہے، ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اسی طرح ایک درندے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے محبت رکھا ہے، وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. تو یہ ساری محبتیں جو دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا، اور اللہ رب العزت نے ایسے 99 حصے کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کے بارے میں یہی چاہتے ہیں کہ بندہ بھی جو ہے میری محبت کو پہچانے اور جو ہے اپنی زندگی صحیح راستے پر گزارے. اللہ رب العزت تو ہے اسی لیے ہے نا کہ اگر بندہ مرنے سے پہلے بھی آخری سانس سے پہلے بھی اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے ہیں. یہ ساری جو محنتیں ہیں اجتماع دین کی محنت یہ اسی لیے ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، کہ امت جو اللہ سے دور ہو گئی ہے، اللہ رسول سے جو تعلق کٹ گیا ہے وہ تعلق جو ہے اللہ سے جڑ جائے. اور جس طرح اللہ رب العزت بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتے ہیں، بندہ بھی جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر چلنے والا بنے. یہ ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کنیکشن جو واسطہ اللہ رب العزت سے ٹوٹ گیا ہے وہ جڑ جائے.
تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آخری سانس تک موقع دیا ہے. اور آخری سانس کب ہوں گی؟ ابھی ہے، کل ہے، کسی کو پتہ نہیں. تو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو، اپنی مغفرت کو وسیع اور کشادہ کر رکھا ہے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تمام نوجوان خصوصاً اس کو غور سے سنے اس واقعے کو، کہ ایک نوجوان بنی اسرائیل میں ایک نوجوان کی لاش، شہر کی جو باؤنڈری ہوتی تھی پہلے زمانے میں دیواریں رہتی تھی شہر کے بعد، اس باؤنڈری کے باہر ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کا واقعہ یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ گنہگار تھا، اتنا زیادہ بدکار تھا کہ اس کا کوئی تصور نہیں. اور شہر والے بھی جو اس کی بدکاریوں سے تنگ آ چکے تھے، یعنی اس کی بدکاری مشہور تھی، اور اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا تھا کہ شہر والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب جو ہے یہ شہر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس کو جو ہے باہر نکال کر پھینک دینا چاہیے. اتنا زیادہ خطرناک قسم کا گنہگار تھا. تو لوگوں نے جو اس کو باہر نکال کر چھوڑ دیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ شہر کے باہر جنگل میں اکیلا تھا، مارا پھر رہا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، اور وہاں پر لاش اس کی پڑی ہوئی تھی. اتنا بدکار گنہگار. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فلاں جگہ پر جو فلاں لاش پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو اٹھاؤ، لے کر آؤ، اس کو جو ہے غسل دو، صاف کرو، اور لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جس کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، اگر وہ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گا تو اللہ رب العزت ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اعلان کرو. اب جو لاش کئی دنوں سے پڑی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور اعلان بھی کرتے کہ فلاں نماز جنازہ پڑھی جانی ہے، جو پڑھے گا اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. جب لوگ آ کر دیکھتے ہیں اس لاش کو تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ کیا لاش، کس کی آپ نے لاش اٹھا کر لائے ہیں؟ یہ تو وہی بدکار ہے جس کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا غور سے کہ واقعی یہ تو وہی نوجوان ہے، تو پھر اللہ رب العزت سے دریافت کیا کہ بارے تعالیٰ کہ آپ نے ایسے نوجوان کی نماز جنازہ غسل کا مجھے حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک بدکار کے لیے آپ نے یہ مقام اس کو عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتلایا گیا کہ موسیٰ، کہ نوجوان جو ہے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جب شہر والوں نے، بستی والوں نے اسے نکال کر باہر کر دیا، جنگل کے اندر بھوکا پیاسا پھرتا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا. اسی حالت میں جو ہے کئی دن گزر گئے، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گیا. اور جب اس نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، کوئی پرسان حال نظر نہیں آیا، تو اس نے جو ہے میرے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، الہی عبد من عبادک، کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اور تیرے شہر سے نکالا گیا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور اگر تو مجھے سزا بھی دے دے تب بھی تیرے شان کے اندر کوئی بڑائی آنے والی نہیں ہے. یہ بات اگر مجھے معلوم نہیں ہوتی تو میں جو ہے تجھ سے مغفرت کا، معافی کا سوال نہیں کرتا، لیکن تیری ذات ایسی عالی ہے کہ اللہ مجھے اب لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، میں اس حال پر آ گیا ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میرے لیے اس وقت جو ہے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ مجھے میرے اس بندے پر رحم آ گیا، اور میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب ایسے گنہگار کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو اللہ رب العزت حکم دے رہے کہ اس بندے کی لاش کو اٹھاؤ،
गुसल देकर नमाज जनाजा पढ़ाओ और ये ऐलान करो कि जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके भी गुनाह को माफ़ फरमा देंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो बंदों के साथ फज़ल इनाम का मामला है उसका ये मकाम है। बढ़ के इससे भी बढ़कर है, आदमी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का वसअतों का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं बेशुमार रहमतों में से और बेशुमार नेमतों में से एक बड़ी नेमत जो हमको दी है वो ईमान की नेमत दी है। और ये बहुत बड़ी बशारत, बहुत बड़ी खुशखबरी है हम तमामों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अब इसके बारे में फिक्र करना, इसको बचाना और इसको सही सालिम दुनिया से लेकर जाना कि दुनिया की सारी नेमतें किसी इंसान के पास है और अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी उसका फायदा उसे हासिल नहीं होगा। और अगर दुनिया का कोई भी साजो सामान उसके पास नहीं है लेकिन अगर ईमान की दौलत है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंसान जो है कामयाब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है ये बहुत बड़ी दौलत है। एक बुजुर्ग थे, वो हमेशा कहते थे कि अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो उनका एक जो ताल्लुक वाला था उसको एक मरतबा जेल के अंदर डाला गया किसी वजह से, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि आदमी जो है गलत नहीं होता है उसके बावजूद भी उसको सजा मिलती है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में हुआ, जेल के अंदर डाले गए तो उसी तरह वो भी जेल के अंदर गया। अब उसने खत लिखा अपने शेख को कि आप तो कहते कि अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, मैं तो जो है बिना गलती के जेल में आ गया, अब ये तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, इस हालत में भी जो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह जो करते अच्छे के लिए करते हैं। अब जो है जेल के अंदर एक दूसरा कैदी लाया गया जो मजूसी था, आतिश परस्त, और उसके गले में जुन्नार थी जो नाड़ा बांधते हो वो बांधा हुआ था। तो अब जो है जेल के अंदर बेड़ियां कम थे तो एक ही बेड़ी में दोनों के पैर बांधे गए, एक ही बेड़ी से दोनों के पैर बांधे गए। अब उसने दोबारा खत लिखा कि अब तो और मुसीबत आ गई कि एक ही बेड़ी में उसके साथ मुझे बांधा गया है, अब जो है कज़ाए हाजत है, पेशाब पाखाना है, अब तो और दुश्वारी है। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करो इस बात पर कि उस मजूसी की बेड़ी तुम्हारे पैर में आ गई, उस मजूसी की जुन्नार तुम्हारे गले में नहीं आई। आप समझ रहे इस बात को कि शुक्र अदा करो, बेड़ी तो उसके गले में आ गई लेकिन उसका जो कुफर था वो तुम्हारे गले में नहीं डाला गया। यानी फिर भी तुम इस हालत में जो ईमान पर हो इसी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ईमान दिया है ये वाकई बहुत बड़ी दौलत है और इसको बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हमें फिक्र करनी चाहिए। और उसके लिए जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अपने जान माल और वक्त को लगाता है, तब ईमान की अहमियत और कीमत उसको समझ में आती है। वरना हम मुसलमान हैं और भी लोगों की तरह हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हमने अपने ईमान को बनाने के लिए जान माल वक्त की कुर्बानी नहीं की, तो फिर उससे जो हमें इसकी अहमियत का, कीमत का अंदाजा और पता नहीं चलेगा। आज जो हालात चले हुए हैं ये बहुत सी मर्तबा हमारे बड़े बुजुर्गान जो है मुतनब्बे करते हैं, मुसलमानों को बेदार करते हैं कि घरों से निकलो और बेदार हो जाओ और अभी भी होश के नाखून लो, गफलत से निकल जाओ कि जो हालात चल रहे हैं, जिन हालात से तुम गुजर रहे हो, कि ईमान सोच है, ईमान को छीनने वाले हालात है, कदम कदम पर ईमान के डाकू बैठे हुए। अगर हमने अपने ईमान को बचाने की फिक्र नहीं की तो फिर जो है हमारे ईमान का क्या हाल होगा हम उसके बारे में कह नहीं सकते। अभी इर्तिदाद का फितना चला हुआ है, मुसलमान जो मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से निकलते जा रहे हैं। आए दिन ये सारी खबरें आती है
کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں اور ایسے کاموں کو کر رہے ہیں جو کفریہ کام ہے یا شرکیہ کام ہے، یعنی جس کا اسلام سے اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہی کام مسلمان کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آخری زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے کہ کب کون سا فتنہ آئے گا اور کس فتنے کے اندر ہمارا ایمان آزمائش میں خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ جو ہم تماموں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ طرح طرح کے فتنے، ایک مثال ہمارے سامنے موبائل ہی ہے، اسی کے ذریعے سے کئی بے شمار فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ کل ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ موبائل کے اندر کیرم کا گیم ہے، وہ میں کھیلتا ہوں تو کیا میں کھیل سکتا ہوں؟ تو مجھ سے پہلے بھی کسی صاحب سے انہوں نے پوچھے تھے یہ مسئلہ، تو جب مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ کس طرح کھیلتے کیا ہے مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ کھیلتے کھیلتے بہت سی مرتبہ آن لائن کھیلتے وقت سامنے جو پلیئر ہوتا ہے اس میں بہت سی مرتبہ مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور آن لائن کھیلتے کھیلتے چیٹ اور باتیں بھی چلتی ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا تب تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ بات کرتے چلو گے اس سے، اور اسی میں شیطان یہ فتنے کے اندر مبتلا کرے گا، اور اسی فتنے سے ہمارے کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گمراہ ہو رہے ہیں اور فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ خصوصاً بار بار جو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اپنے بچیوں کی، نوجوانوں کی ایمان کی فکر کرو، باہر کوئی انہیں نہیں سمجھائے گا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، باہر انہیں ایمان کی اہمیت نہیں بتائی جائے گی کہ تم مسلمان ہو اس کام سے بچو، تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی مسجدوں سے فکر نہیں کی تو پھر جو حالات ہمارے سامنے امت جو ہے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ارتداد کے بہانے کے اوپر کھڑی ہے، ارتداد کے کنارے کے اوپر کھڑی ہے کہ کب جہنم میں گر جائے مرتد ہو کر، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خصوصاً جو بچیاں مسلم ہمارے سامنے حالات جو آ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس امت کے لیے رونے والا نہیں ہے، کوئی فکر کرنے والا نہیں ہے۔ پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا واقعہ بتلایا بیان کے اندر ان کے، کہ ایک شخص نے جو ہے اپنی بچی کو بہت پڑھایا لکھایا اور ہر طریقے سے اس کو دنیاوی تعلیم دی، اور خرچ کے لیے پیسے جو بھی وہ مانگتی اس کو دیتا رہا، اور اچھے طریقے سے اس کو دنیاوی تعلیم دی، آزادی دی، اور آئین جوانی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس بچی کا آئین جوانی کی حالت میں انتقال ہوا۔ اب وہ جو اس کا باپ کا والد تھا، چونکہ وہ بچی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے ایک مرتبہ خواب میں اس کو بتا دے، مجھے اس کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے جو ایک رات خواب کے اندر دیکھا کہ اس کی قبر کے پاس کھڑا ہے، اب وہ لڑکی جو ہے قبر سے نکلتی بالکل برہنہ حالت میں، اور اس کا چہرہ ایسا ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ تو اس نے کہا اپنے والد سے کہ میرے سر کو بڑا بنایا گیا ہے، میرے بالوں کو لمبا کیا گیا درختوں کے اتنا، اور جس طرح درخت کو اکھاڑنے کے بعد زمین میں کھڈا پڑتا ہے اس طرح میرے سر میں کھڈے پڑ گئے، اور میں ہونٹ پر لالی لپسٹک لگاتی تھی جس کی وجہ سے میرے ہونٹوں کو نوچا گیا، جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر بھی جو گوشت باقی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یا ابو تم نے دنیا کے بارے میں میری فکر کی، ہر چیز سے تم نے مجھے نوازا، جو میں مانگتی مجھے دیتے رہے، لیکن کاش تم نے کبھی میرے دین کے بارے میں فکر کی ہوتی، کاش کبھی تم نے مجھے دین کی تعلیم دی ہوتی،
مجھے اللہ کا ڈر بتایا ہوتا، آخرت کے بارے میں فکر مند کیا ہوتا، وہی بچی جس کو اس کے والد نے دنیا میں آزادی دی تھی ہر اعتبار سے، وہی آج اس کے سامنے شکایت کر رہی تھی کہ کاش تم نے میرے دین کے بارے میں فکر کی ہوتی۔ تو آج جو حالات سارے چل رہے ہیں یہ ہم تماموں کو بیدار ہونے والے حالات ہیں، بیدار کرنے والے حالات ہیں۔ غفلت کی نیند سونا، مسجدوں کو خالی چھوڑنا اور جو ہے بیکار چیزوں کے اندر پڑے رہنا، یہ وقت اب ویسا وقت نہیں رہا۔ جس کو اللہ بچائیں گے وہی بچے گا، جس کے ایمان کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے اسی کے ایمان کی حفاظت ہوں گی۔ یہ بیدار ہونے کا وقت ہے، اللہ کے راستے میں کثرت سے نکلنے کا وقت ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا وقت ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ کوئی اس امت کا پرسان حال نہیں، کوئی ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والا نہیں، ہمارے جان و مالوں کا کوئی محافظ نہیں۔ اگر بچا سکتی ہے کوئی ذات تو آپ کی ذات ہے، اگر کوئی طاقت ہے تو صرف آپ کی طاقت ہے، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو آپ کی ذات ہے۔ یہ وقت سے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرنے کا، اور اللہ کی ناراضگی جو ہم نے مول لی اپنے اعمال کے ذریعے سے، اس ناراضگی کو دور کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ ورنہ جو حالات دنیا کے اندر چلے ہیں کہ آدمی جو ہے کس گناہ کی وجہ سے، کس فتنے کی وجہ سے، کس مصیبت، کس آزمائش میں پڑ جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد رونے سے چلانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ وقت ہے ہمیں بیدار ہونے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم امتی ہے اور ان کی جو تعلیمات ہے، ان کی زندگی کا مقصد حدیث کے اندر آیا ہے کہ دنیا کے اندر آدمی رہے، اپنے کام ساری چیزیں کرتا رہے، ساری ضرورتیں پوری کرتا رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن ہوا ہے کہ جس کے دل کے اندر میری محبت اس کی اولاد سے بھی زیادہ ہو، اس کی والدین سے بھی زیادہ ہو، اور دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں سے زیادہ اسے جو ہے مجھ سے محبت ہو۔ اگر وہ ایسی محبت مجھ سے کرتا ہے تو وہ کامل ایمان والا ہوگا۔ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے عشق نبی کا کیا حال ہے؟ ایک تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کن مقاصد کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، آخری نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر کس قربانی سے دین کو پہنچایا ہے، اور پھر صحابہ نے کس کس طریقے سے قربانیاں دی ہے، گاؤں گاؤں اور شہر شہر یہ جو دین اسلام پہنچا ہے، کلمہ جو پہنچا ہے، اس کے پیچھے بے شمار قربانیاں ہیں، اور بے شمار لوگوں نے جو اپنے گھروں کو چھوڑا ہے دین کو پہنچانے کے لیے۔ گھر کو چھوڑنا شرط ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔ جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، جب تک ہم صحابہ کے جذبات، صحابہ کے قربانیوں کو نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے، جماعت کے اندر نکلنے کے بعد یہی ساری چیزیں تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہی تو اللہ کے راستے میں آدمی دیکھتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے، تب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں میرا آنا یہی بے مقصد اور بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک بڑے مقصد کے ساتھ مجھے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک نہ مال کا مطالبہ ہے کہ آدمی لکھ پتی ہونا چاہیے یا کروڑ پتی ہونا چاہیے، یا نہ جائیداد کا مطالبہ ہے کہ آدمی کے نام پر بڑی زمین ہونا چاہیے، نہ کسی منصب کا مطالبہ ہے کہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں بندے سے کہ وہ بندہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہو، وہ بندہ اللہ اور رسول کا اطاعت گزار ہو، پھر چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت سے جو ہے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمارا جو ہے تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما، ہمارا بھی جان مال وقت قبول فرما، تاکہ جو بھی میری حیثیت ہے، جو میری استطاعت ہے، میں اس کے مطابق جان مال اور وقت کو تیرے راستے میں، تیرے دین کی خاطر میں کچھ نہ کچھ لگاؤ۔
جب ہم لگائیں گے تبھی ہمیں ایمان کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ لگے گا. صحابہ کے واقعات جو فضائل اعمال کے اندر جماعتوں کے اندر بتائے جاتے ہیں، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. اگر وقت کے علماء اولیاء کی بھی اگر ہم حالات کو پڑھیں گے تو وہ بھی ایمان کو زندہ کرنے والے، ایمان کو مضبوط کرنے والے اور ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات اور حالات ہیں. تعلیم کے اندر، حکایت صحابہ کے اندر اور بیانات کے اندر جو ہم ساری چیزیں سنتے ہیں، ہم ان واقعات کو معمولی نہ سمجھے. ایک ایک واقعہ جو پڑھا جاتا ہے، ہمارا ایمان جو کتنا تازہ اور بلند ہوتا ہے، اس کا ہمیں بھی اس وقت اندازہ نہیں ہوتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن بجاجین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان شخص تھے، مدینہ کے باہر بستی تھی ان کی، وہاں پر رہتے تھے اور یتیم تھے. ان کے چاچا ان کی پرورش کرتے تھے، جو بہت مالدار آدمی تھا اور ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس تھی، ہر طرح کا سامان، ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس تھی. یہ واقعہ دیکھو غور کرنے کا ہے اور ہم تماموں کے ایمان کو تازہ کرنے کا واقعہ ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے بھی واقعہ ہے کہ ہم جو دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کتنا کچھ لگایا ہے. تو یہ جو مدینہ کے باہر رہتے تھے، نوجوانوں میں تذکرہ ہوا کہ مکہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نبی آئے ہیں، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں. جب جا کر دیکھا، ملے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوا اور کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہوئے. چونکہ مسلمان شروع میں اس وقت کمزور تھے، حالانکہ مدینہ آ گئے تھے، تو یہ جو اپنے گھر چلے آئے اور اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا، اس لیے کہ اگر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے تو تکلیفیں دی جائیں گی. لیکن گھر کے اندر جو ہے چاچا ہے، پھر والدہ ہے، دوسرے لوگ ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو ان کا چہرہ بدل جاتا. یعنی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور صحابہ کے درجے کی محبت ہو، سوچنے کی بات ہے کہ نام سنتے ہی ظاہر سی بات ہے تو کچھ تبدیل ہوتے تھے. تو ان کی والدہ نے، چاچا نے کہا، جب بار بار دیکھا کہ جب تذکرہ ہوتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کا چہرہ کچھ بدل جاتا ہے. تو چاچا نے ان سے پوچھا، عبداللہ کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں جو ہے مسلمان ہو گیا ہوں. تو ان کے چاچا نے کہا کہ تیرے پاس دو راستے ہیں، یا تو پھر سے ویسا ہی ہو جا جیسے پہلے تھا، یعنی اسلام چھوڑ دے، یا پھر جو ساری چیزیں میں نے تجھے دی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں واپس کر دے. گھر بھی تجھے چھوڑنا پڑے گا اور جو ناز و نعمت میں تو رہتا ہے یہ بھی سب تجھے چھوڑنا پڑے گا. اتنے ناز و نعمت میں رہتے تھے کہ سب سے قیمتی کپڑا پہنتے تھے اور اتنے خوبصورت نوجوان تھے کہ جب اپنی بستی سے نکل کر مدینہ آتے تھے وہاں کے سارے نوجوان دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے. ایسی پرسنالٹی تھی. تو چاچا نے کہا کہ سب چھوڑنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں جو اسلام کے دامن میں آ گیا ہوں، اب جو ہے میں مرتے دم تک اب اس کو نہیں چھوڑنے والا. تو چاچا نے جو ہے بہت مارا پیٹا اور یہاں تک کہ گھر سے نکالا اور بدن پہ جو کپڑے تھے وہ بھی پورے نکال لیے، بالکل برہنہ کر دیا. اب والدہ جو تھی اس نے دیکھا کہ بیٹے کا یہ حال ہے، پھر بھی آخر ماں تھی تو اس نے جو ایک چادر ان کے بدن پر پھینک دی. انہوں نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو جو ہے اپنے ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اوڑھ لی اور گھر سے نکلے. اب مار کھا کر، کپڑے نکال کر، ان ساری مصیبتیں تکلیفیں سہی کر نکل گئے. اب سوچے کہ جائے تو جائے گا، تو کہا کہ جس کے واسطے نکالے گئے ہیں اسی کے گھر پر جاتے ہیں. اب جو ہے مدینہ پہنچے صبح کے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ عبداللہ آ رہا ہے اور کیا حال اس کا ہو گیا ہے. تو اٹھ کر گلے لگایا اور صبر کی تلقین کی کہ عبداللہ صبر کرنا.
اور اصحاب صفہ جو تھے، صفہ والے، ان کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ میں رہنا. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں تک کہ کپڑے بھی اتارے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اس دین کی خاطر نکالے گئے. اب قربانی انہوں نے دی تھی. تو اللہ رب العزت کا نام جو ہے بڑے مزے سے لیتے تھے اور اچانک جز میں وجد میں اللہ اللہ چلایا کرتے تھے. اسی طرح ایک دفعہ مسجد نبوی کے دروازے پر اللہ اللہ چلا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، کہا کہ عبداللہ اس طریقے سے چلاؤ مت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو ڈانٹا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمر، عبداللہ کو مت ڈانٹنا، یہ جو کچھ کرتا ہے یہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے. تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جنگ تبوک کے موقع پر سرد علاقے سے گزرنا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ موت کے قریب پہنچ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر عیادت کے لیے جا رہے ہیں. کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جس کی عیادت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور حضرت عمر اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو لے کر اور گئے ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر کو اپنے گود میں رکھا ہے اور گود میں رکھنے کے بعد چونکہ آخری وقت تھا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا سر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تھا اور روح نکلنے کا وقت قریب تھا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھی. غور کرنے کا مقام ہے کہ دنیا سے روح نکل رہی ہے اور نظریں جس چہرے پر پڑ رہی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اس حالت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وفات ہوئی کہ جس کے لیے تکلیفیں اٹھائی، جس کے لیے گھر کو چھوڑا، کہ جس کے لیے سارے درد تکلیفیں میں نے سہی، اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ آج اسی کے قدموں میں، اسی کی گود میں جان نکل رہی ہے. پھر جب قبر کے اندر رکھنے کا وقت آیا، ہم نے دیکھا دنیا کے اندر دستور ہے کہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو گھر والے رشتے دار جو ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر رکھتے ہیں. گھر کا کوئی آدمی اس میت کو قبر کے اندر اتارتا ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوئی نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر اترے ہیں اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو قبر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں موجود تھے، اس دعا کو سنا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رشک ہوا اور یہ کہنے لگے کہ کاش عبداللہ کی میت کی جگہ آج میری میت ہوتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے واسطے کرتے. یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی. آج جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے صحابہ کے واقعات، صحابہ کے حالات کہ کس طریقے سے قربانی دی تھی تاکہ یہ دین ہم تک پہنچے. اور ہم نے جو ہے کیا کیا، ہم نے جو کتنا لگایا. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، نکلنے کے لیے مانگا جاتا ہے، لیکن ہم جو اپنی ہی دنیاوی الجھنوں میں جو اصل نہیں ہے، اس لیے کائنات سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا، کہ ساری چیزیں یہی پر رہ جائیں گی، آدمی کا ایمان عمل اس کے ساتھ جائیں گے. ہم اسی کے لیے کوشش فکر نہیں کرتے، ہم اسی کے لیے محنتیں نہیں کرتے. آپس کے ہمارے جھگڑے، آپس کے مسائل، ایک دوسرے سے الجھنا، یہی ساری چیزیں چل رہی ہے. ہمیں جو اللہ کے سامنے مانگنے کا ہاتھ اٹھانے کا بھی وقت نہیں ملتا. جو بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العزت تو سننے والے، اللہ رب العزت تو دعا کو قبول کرنے والے. یہ وقت جو اللہ سے مانگنے کا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے کا ہے. اللہ رب العزت یقیناً جو ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے،
اللہ کے راستے میں اپنے اوقات لگائیں گے, اللہ کے دین سے اپنی بستیوں میں معمور کریں گے, منور کریں گے, یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں آئیں گی. اور ہم اگر اپنے کاموں میں آپس کے الجھنوں میں جھگڑوں میں الجھ کر رہیں گے تو پھر جو ہے فتنے جو ہے پہلے سے ہمارے منتظر ہے, فتنے ہمارے انتظار میں ہے کہ کب جو ہے آدمی کا ایمان چھینا جائے, کب جو ہے مسلمان سے مسلمان کا اسلام چھینا جائے, اس کو ایسا کیا جائے کہ وہ نہ دنیا کا رہے نہ دین کا رہے. اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت ہے. ایک جو بزرگ احمد علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشتی سے جا رہے تھے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جو حالات ہے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے, پاور ہے, ہم سب کچھ کر سکتے, لیکن ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے مانگے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. اللہ رب العزت ضرور فریاد کو سنتے ہیں, بس شرط ہے کہ کوئی دل سے پکارے تو صحیح. تو احمد علی اجمیری اطلاع بزرگ ہے, وہ جو کشتی سے جا رہے تھے اور کشتی کے اندر اور بھی دوسرے لوگ تھے. اب انہوں نے جو سر منڈایا ہوا تھا, بال کاٹے ہوئے تھے, جس کو ہم اپنی زبان میں گندا ٹکلا کہتے ہیں, بال پورے صاف کیے ہوئے تھے. اب کشتی سمندر میں جو ہوائیں چلتی ہے تو ٹوپی نکال کر رکھتے تاکہ اڑ کر نہ چلی جائے, تو انہوں نے بھی اپنی ٹوپی اتار کر رکھے تھے اور ذکر کے اندر مراقبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بچہ آیا, اس نے سر کے اوپر ہاتھ گھمایا, اب دوسرے بچے کو جا کے انہیں ٹکلا بہت ملائم ہے اس کا. اب دوسرا بچہ بھی آیا, وہ بھی ان کے سر سے کھیلنے لگا. تیسرا ٹپلی مارنا شروع کیا. اب ہر کوئی جو آ کر ٹپلی مار رہا ہے, ان کا مذاق اڑا رہا ہے, یہ ذکر میں بیٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. کشتی کے اندر پورا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو چونکہ بزرگ ہے, اللہ والے ہیں, تو اللہ کی طرف سے جو ان کو الہام کیا گیا کہ اگر آپ چاہے تو ہم اس ساری کشتی کو پلٹ دیں. اللہ والوں کا مذاق اڑانا, تو ان کے پاس الہام آیا کہ آپ اگر چاہو تو ہم اس ساری کشتی کو پلٹ دیں, یہ جو مذاق اڑا رہے سارے کے سارے غرق ہو جائیں. تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اگر پلٹنا ہی ہے تو اللہ ان کشتی والوں کے دلوں کو پلٹ دے. اگر پلٹنا ہی ہے تو ان کشتی والوں کے دلوں کو پلٹ دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کشتی میں جتنے لوگ تھے مرنے سے پہلے وہی ہو کر مرے ہیں. تو کیا تھا, ایک دعا کا اثر تھا. تو اگر ہم بھی اپنے اوقات کو دعا میں لگائیں گے, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے, دین کی محنت کے اندر اگر اپنا جان مال وقت لگائیں گے تو اللہ رب العزت یقیناً ہمیں نوازیں گے اور یقیناً اس امت کی دستگیری فرمائیں گے, اس امت کے ساتھ مدد کا معاملہ کریں گے. تو اس کے لیے جو ہمارے بڑے آواز لگاتے ہیں, اجتماع اور جوڑ ہوتے ہیں, صرف اسی لیے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑے, گھر کے ماحول سے نکل کر مسجد والے ماحول میں آ جائے, اللہ کے راستے میں آ جائے, تب ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. آدمی کی آنکھیں جو ہے دو وقت کھلتی ہے, ایک جو ہے مرنے کے بعد کھلتی ہے. مرنے کے بعد سارے مناظر اس کے سامنے آتے, قبر ہے, حشر ہے, عذابات ہے, ساری چیزیں اس کو دکھائی دیتی. اس وقت وہ افسوس کرتا ہے, تمنا کرتا ہے کاش میں نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا ہوتا. اس کی آنکھیں کھلتی ہے, لیکن اس آنکھ کا کھلنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا, دنیا میں دوبارہ بھیجا نہیں جائے گا. اور ایک آنکھ اگر ہم کھولنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں کھلتی ہے. اللہ کے راستے میں جب ہم نکلتے ہیں, وقت لگانے کے بعد جو ہمارے سامنے دنیا ہوتی ہے وہ الگ دنیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری آنکھ کو بیدار کرتے ہیں. پھر جب آدمی دیکھتا ہے تو ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے اور آخرت کی فکر کی نظر سے دیکھتا ہے. اسی لیے ہمارے بڑے چاہتے کہ ہر ایک مسلمان کم سے کم 4 مہینے اللہ کے راستے میں اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر سب سے پہلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں ضرور لگائے. یہی اس اجتماع کا مقصد ہے. آگے بھی مجلس سے آئیں گے, آپ کے سامنے تقاضے آئیں گے, آپ جو آگے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ میں جو 4 مہینے ضرور اللہ کے دین کی خاطر, دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا. جلدی جلدی ارادہ کرو, نام لکھاؤ. عصر کے بعد بھی مجلس ہوگی, مغرب بعد بھی مجلس ہوگی, وہاں بھی ارادہ کرے, یہاں بھی ارادہ کرے انشاءاللہ. بار بار نام لکھانا ہے, نکالنے والے اللہ رب العزت ہیں. انشاءاللہ ہم نام لکھاتے رہیں گے تو نکلنا آسان ہوگا.
کا جناب کا بتاؤ بھائی بتاؤ، ہر ایک نام لکھا ہے بھائی، ہر ایک کو نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے. سلمان کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر لکھا انشاءاللہ. ارادے کا مطلب ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تو ہر کوئی تو چاہتا ہے نا کہ میں نکلوں اللہ کے راستے میں. ابھی کل تو نکلنا نہیں ہے، اللہ رب العزت جب ترتیب بنائیں گے، جب توفیق دیں گے تب نکلنا ہوگا. لیکن آدمی ارادہ تو کرے. جنت میں جانا چاہتے ہیں نا ہم، تو ارادہ ہے نا سب کا. تو ایسا نہیں کہ ابھی ملک المدائن میں لے کر جائیں گے. تو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، ہمارا تو کام ہے ارادہ کرنا. تو ارادہ کرے سب انشاءاللہ. اور اس کے بعد بھی جو ہے عصر بعد مجلس ہوں گی، مغرب بعد مجلس ہوں گی، وہاں پر بھی جو ہے اپنے ناموں کو لکھانے کی فکر کرے اور اپنی اپنی ترتیب خود بنائے انشاءاللہ. عمر بھائی کا نام لکھو انشاءاللہ. عمر بھائی ارادہ کرو، ارادے میں لکھو تو کم سے کم اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ. کھڑے ہو جاؤ یا تو ارادے میں لکھو انشاءاللہ. نام لکھانے میں کچھ جانے والا نہیں اپنا. ہاتھ تک کم سے کم سوئے کرو انشاءاللہ، اللہ نکالیں گے. ڈرتے کیا غلطی سے جنت میں گئے تو لکھا بھائی، کم سے کم لکھانے کا بھائی ارادہ کرو، ارادہ کرو اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ. دیکھو اللہ قبول فرمائے. لکھاؤ بھائی، لکھاؤ انشاءاللہ. ہاں ابھی تو جانا نہیں، ارادے میں لکھاؤ، اللہ نکالے گے انشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے نا. 120 میں سے کتنا دن نکلتا ہے؟ چلہ ہے، 4 مہینہ ہے، سب نکلے گے انشاءاللہ. کم سے کم ہاتھ تو اوپر کرو، میں سب نکلیں گے انشاءاللہ. سب کے ہاتھ اوپر کرے گا انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، سب کو نکلنا آسان فرمائے انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ پھر امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پھر امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ سارے گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ سارے گناہوں سے اے اللہ بچنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ سازشوں سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ہم بے بس ہے، اے اللہ عاجز ہے، اے اللہ مجبور ہے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ سازشیں ہو رہی ہے، اے اللہ کوششیں ہو رہی ہے. اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے. اے اللہ تو ہی ہمارا نگہبان ہے. اے اللہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ تماموں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ارتداد کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ ارتداد کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو بچے بچیاں فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں اے اللہ واپسی کی راہ آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر ایک فرد مسلم کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جان مال کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے. اے اللہ دیندار بنا دیجیے. اے اللہ بے دینی سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ تمام بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ شرک بدعت سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ زناکاری سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ سود خوری حرام خوری سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ تمام فتنوں سے ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اجتماعات کو کامیابی عطا فرما دیجیے.
یا اللہ جو آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے راستے میں نکلنا آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہم تماموں کو جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے راستے میں نکلنے والا بنا دیجیے، یا اللہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں بھی کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو ہونے والے ہیں انہیں بھی اللہ کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ آپ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی چیزیں مانگی ہے یا اللہ ہم تماموں کو عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن جن شرور فتنوں سے پناہ چاہیے یا اللہ ہر فرد مسلم کی شرور فتنوں سے حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، یا اللہ ہر ایک فرد مسلم کو یا اللہ ایمان اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ موت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا ہو عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ کہنے سننے میں ہونے والی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فکروں سے جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے دفعے میں قبول فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔